الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ حج کی آیت 3 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سورہ کی ابتدا قیامت کی منادی سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تم جو باتیں بنا رہے ہو، اس وقت تو بنا سکتے ہو، لیکن جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو یہ سب فراموش کر بیٹھو گے۔ چنانچہ تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ مائیں جو اپنے دودھ پلائے بچوں کے ساتھ اپنی زندگی نثار کرنے کے لیے تیار ہوتی ہیں، وہ انہیں بھلا دیں گی اور حاملہ عورتیں اپنے حمل ڈال دیں گی۔ ارشاد ہوا کہ ایک طرف یہ قیامت کا بھونچال ہے جو انسانیت کے سروں پر منڈلا رہا ہے، اور دوسری طرف ان احمقوں کا حال یہ ہے کہ یہ بغیر کسی علم کے خدا کے بارے میں جھگڑتے اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرنے لگتے ہیں۔ اس میں جو اصل بنائے استدلال ہے وہ بغیر علم ہے۔ انسان اگر کوئی جھگڑا کرتا ہے یا مجادلہ کرتا ہے یا اختلاف کرتا ہے تو اس کی بنا کیا ہے؟ یہ بات بارہا عرض کی جا چکی ہے کہ جس قضیے میں بھی اختلاف ہو اس میں انسان کو سب سے پہلے قضیے کی نوعیت طے کرنی چاہیے۔ اگر قضیہ علم کا ہے تو اس میں استدلال ہوگا، عقل و فطرت میں کیا چیزیں ہیں، ان کے کیا مسلمات ہیں۔ اگر اس علم کا تعلق خدا کے دین سے ہے تو قرآن مجید میں، سنت میں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں کیا چیز بنائے استدلال بن رہی ہے، اس کو متعین کیا جائے گا۔ اگر قضیہ اخلاقی ہے تو اس میں انسان کو جو حادثہ اخلاقی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، ایک مورل سینس اس کے اندر رکھی ہے، اس سے استدلال کیا جائے گا۔ اخلاقی معاملات انسان سے ماورا نہیں ہیں۔ ہم اخلاقی معاملات کا ایسا ہی شعور رکھتے ہیں جس طرح کا شعور ہم اپنے خارج میں کائنات کا رکھتے ہیں۔ تو وہاں متعین کیا جائے گا کہ یہ مقدمہ ہے، اس میں اس اخلاقی اصول کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اس قضیے پر ہم اس پہلو سے بات کریں گے۔ علمی قضیے پر علم کے طریقے سے بات کی جاتی ہے، اخلاقی قضیے پر شہادت کے طریقے پر بات کی جاتی ہے، اس کی تنقید بھی انہی اصولوں پر ہوتی ہے۔ اور پھر تیسری نوعیت کے قضایا وہ ہیں جن میں تدبیر کا اختلاف ہوتا ہے، یعنی ایک نقطہ نظر ہے، ایک زاویہ نظر ہے، ایک شخص کی ایک شخصیت ہے، ایک طبیعت ہے، کام کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ کچھ لوگ بڑے آمرانہ مزاج کے حامل ہوتے ہیں، کچھ بڑے جمہوری مزاج کے حامل ہوتے ہیں، کچھ نرم مزاج ہوتے ہیں، کچھ سخت مزاج ہوتے ہیں، کچھ کے ہاں تدابیر مثالی نوعیت کی ہوتی ہیں، کچھ دوسروں کے ہاں عملیت کا پہلو غلبہ رکھتا ہے۔ ان تمام چیزوں میں جو قضایا پیدا ہوں گے ان میں بنائے استدلال بھی وہی ہونی چاہیے۔ تو دین کے معاملے میں اور اللہ کے معاملے میں یہاں فرمایا من یجادل فی اللہ، خدا کے بارے میں بات کرنی ہے۔ خدا کے بارے میں بات کرتے وقت تو صریح علم چاہیے، یعنی اسی پر بات ہو سکتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص علم کے بغیر
محض اپنے تخیلات کی بنیاد پر جھگڑا کرتا ہے یا بحث کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حماقت میں مبتلا ہے۔ یعنی ہر بحث کی ایک بنا ہے، اس بنا کو متعین کیے بغیر اگر بحث کی جائے گی تو وہ اولاً تو نتیجہ خیز نہیں ہوگی، اور اگر مزید بات آگے بڑھے گی تو محض تلخیاں پیدا کرنے کا باعث بنے گی، جو اس وقت بھی ہم اپنے گرد و پیش میں دیکھتے ہیں۔ دین کے معاملے میں، اللہ کی شریعت کے معاملے میں، اللہ کے دین کو سمجھنے کے معاملے میں لوگوں نے فرقے بنا رکھے ہیں، جماعتیں بنا رکھی ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہوتے ہیں۔ یہ سب بغیر علم ہوتا ہے۔ اگر اس میں علم کی بنیادیں متعین کر لی جائیں اور پھر گفتگو کی جائے تو یہ نہیں کہ لازماً اتفاق ہو جائے گا، اختلاف ہو سکتا ہے اس کے باوجود بھی رہے، لیکن پھر وہ بات چونکہ بربنائے علم ہوگی اس لیے بات ہوگی، مکالمہ ہوگا، بحث و تکرار کی نوبت نہیں آئے گی، اس میں جھگڑا نہیں ہو سکتا، اس میں آپ بات کہیں گے، دوسرے کی بات سنیں گے۔ تو قرآن نے یہاں یہ بتایا کہ یہ مجادلہ کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، لیکن جھگڑے کی بنیاد علم نہیں ہے، درا حالے کہ معاملہ علم کا ہے، یعنی قضیہ علمی ہے، علمی قضیے پر گفتگو بربنائے علم ہونی چاہیے، لیکن یہ علم کے بغیر جھگڑ رہے ہیں۔ اور جب انسان علم کے بغیر اس معاملے میں بحث شروع کر دے جس کا تعلق علم سے ہے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر اس پر شیطان غلبہ پالے گا، اور اسی کو آگے بیان کیا ہے کہ خدا کے بارے میں جھگڑتے اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرنے لگتے ہیں، خواہ وہ شیطان جنوں میں سے ہو خواہ وہ انسانوں میں سے ہو۔ وہ ان کو غلط راستے کی طرف بلاتا ہے، وہ ان کو اشتعال دلاتا ہے، وہ ان میں ہار جیت کی نفسیات پیدا کرتا ہے، وہ انہیں مناظرے کرنے پہ آمادہ کرتا ہے، وہ خالص علم کے مسئلے کو بھی انا کا اور خودی کا مسئلہ بنا دیتا ہے، چنانچہ پھر وہ اسی کی پیروی کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہاں میں نے چند چیزوں کی وضاحت بھی کی تھی اور یہ بتایا تھا کہ کس طریقے سے معاشرے میں بعض اوقات اس طرح کے لوگ بڑے فساد کا موجب بن جاتے ہیں۔ وہ کسی مذہبی بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے، سیاسی بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے، کسی سماجی مسئلے میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب کبھی بھی اختلاف پیدا ہو، اختلاف تو انسانی زندگی کا لازمہ ہے، وہ پیغمبر سے بھی ہوگا۔ یہاں اللہ کا پیغمبر ایک دعوت لے کر کھڑا ہوا ہے، لوگ اس سے اختلاف کر رہے ہیں، تو قرآن کوئی اختلاف کرنے پہ اعتراض نہیں ہے، اختلافات ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید کو بغیر علم اختلاف کرنے پہ اعتراض ہے، یعنی جو بات کہی جا رہی ہے اس کا تعلق علم سے ہے۔ جب علم سے ہے تو علم کیا ہے اس سے میں بھی واقف ہوں، اس سے آپ بھی واقف ہیں۔ علم میں یا تو مشاہدات و تجربات کی بنیاد پر بات ہوگی، وہ مشاہدات و تجربات خارجی زندگی کے بھی ہو سکتے ہیں اور ہماری فطرت اور ہمارے نفس کے بھی ہو سکتے ہیں، اس پر بات کرنی چاہیے۔ اور یا پھر یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو نامعلوم کی طرف سفر کی صلاحیت بخشی ہے اور اس کے لیے غیر معمولی ملکہ عطا فرمایا ہے جسے ہم عقل سے تعبیر کرتے ہیں، وہ استدلال کرے گی، اس کے سوا اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ہاں البتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خبر آ جائے، وہ اللہ کے کسی پیغمبر کے ذریعے سے ملی ہے، کتاب کے ذریعے سے ملی ہے، پھر وہ بنا استدلال بن جائے گی، کیونکہ اللہ کی طرف سے آنے والی خبر اپنی ذات میں علم ہے۔ تو اس وجہ سے اگر انسان یہ راستہ چھوڑ دے گا تو پھر شیطنت کی پیروی کرے گا، اور شیطنت کی پیروی جب ایک مرتبہ انسان اختیار کر لے تو پھر اس کے حواس سلامت نہیں رہتے، وہ اپنے آپ کو خبط عظمت میں مبتلا کر بیٹھتا ہے، اس کے لیے پھر اس سے نکلنا آسان نہیں رہتا، اس کی انا ہی پھر فیصلہ کن ہوتی ہے، اور وہ بتدریج اپنی باغ شیطان کے ہاتھ میں دیتا چلا جاتا ہے۔ اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور جب بھی کبھی کوئی اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف میں سب سے پہلے بنائے استدلال متعین کرنی چاہیے۔
اگر قضیہ علمی ہے تو علم میں اس کی بنائے استدلال تلاش کرنی چاہیے، اگر قضیہ اخلاقی ہے تو اس کو اسی کی شان سے زیر بحث آنا چاہیے، اور اگر قضیہ تدبیر کا ہے تو تدبیریں جس طریقے سے موضوع بحث بنتی ہیں اسی طرح وہ موضوع بحث بنانی چاہیے۔ اگر آپ دیکھیں تو رسالت مآب کے بعد جو صحابہ میں بعض اختلافات ہوئے اس میں بھی لوگ بنائے استدلال کو یا قضیے کی نوعیت کو متعین کیے بغیر گفتگو شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے تلخی پیدا ہوتی ہے، اس سے فرقے بن جاتے ہیں۔ ایک مسئلہ جس کا تعلق تدبیر سے ہے وہ دین کا مسئلہ بن جاتا ہے، جبکہ ہر مسئلے کو اس کی جگہ پر رکھ کر دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا مسئلہ ہے۔ تو اس میں بہت ہی اہم لفظ ہے بغیر علم، میں نے اس کی وضاحت کی۔ ارشاد فرمایا کہ شیطان کی پیروی کرنے لگ جاتے ہیں۔ کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر، جس کی نسبت لکھ دیا گیا ہے، جس کی نسبت لکھ دیا گیا ہے یعنی جس شیطان کی نسبت لکھ دیا گیا ہے۔ میں نے یہ حاشیہ لکھا ہے، یہ اس مہلت کی طرف اشارہ ہے جو خدا نے شیطان کو دے رکھی ہے۔ اس نے جب مہلت مانگی تھی تو یہ مہلت اسے دے دی گئی تھی، یہ الی یوم القیامہ ہے، قیامت کے دن تک یہ مہلت دی گئی ہے۔ اس مہلت میں اس کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے دائرے میں جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے کرے، جس کو اپنی راہ پر لانا چاہتا ہے لائے، جس کے دل و دماغ پر حملے کرنا چاہتا ہے کرے۔ یہ حملے ہر پہلو سے ہوں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مہلت دے رکھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف شیطان ہی کو مہلت نہیں دے رکھی، اس نے انسان کے لیے بھی اس سے بچنے کے طریقے بتائے ہیں، اپنی ہدایت کے ذریعے سے ان کو واضح کیا ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ جس کی نسبت لکھ دیا گیا ہے کہ وہ اسی طریقے سے گویا اپنی مہلت کے عرصے میں لوگوں کو گمراہ کرتا رہے گا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اس مہلت کی طرف اشارہ ہے جو خدا نے شیطان کو دے رکھی ہے، اور اس طرح گویا اس کے لیے طے کر دیا ہے کہ قیامت تک وہ یہی خدمت انجام دیتا رہے۔ اس نے اس ابتلاء کی اسکیم میں ایک خدمت انجام دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا امتحان یا ابتلاء کے قانون کے مطابق بنائی ہے، تو اس میں شیطان بھی ایک خدمت انجام دے رہا ہے، اور وہ یہ کہ ابتلاء کے مواقع پیدا کرتا ہے۔ وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے فلسفے تراشتا ہے، وہ ان کو ان کے وساوس کے حوالے کر دیتا ہے، وہ ان کے سفلی جذبات کو بھڑکاتا ہے۔ جگہ جگہ بتایا گیا ہے کہ اس کے لیے وہ کیا طریقے اختیار کرتا ہے۔ اس میں اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہی بات ہے جو اوپر واضح کر دی گئی کہ وہ لوگوں کو اللہ کے بارے میں بغیر علم جھگڑنے پر اکساتا ہے۔ وہ کبھی علم کو علم کے طریقے سے زیر بحث آنے ہی نہیں دیتا، بلکہ انسان کو دائیں بائیں مختلف راستوں پر لے جاتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اس کی نسبت یہ لکھ دیا گیا تھا کہ جو اس کو دوست بنائے گا یعنی شیطان کو دوست بنائے گا تو یوں ہے کہ اس کو وہ گمراہ کر دے گا، اس لیے کہ اس نے برملا یہ بات کہہ رکھی ہے، اس نے اس کے چھپا کر نہیں رکھا، اس نے بتا دیا ہوا ہے کہ اس کا مشن یہی ہے، وہ اسی مقصد کے لیے سرگرم عمل ہے، وہ شب و روز اسی سعی میں مصروف ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے، اور جب وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا تو منزل کیا ہے، ہدف کیا ہے، نصب العین کیا ہے۔ جس طرح ہر بندہ مومن کا ہدف، اس کی منزل اور اس کا نصب العین جنت کو ہونا چاہیے، شیطان کا نصب العین یہ ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے اور سیدھا جہنم میں پہنچا دے۔ اس کی بات بھی سمجھ لینی چاہیے، اس کے مقصد کو بھی سمجھ لینا چاہیے، اور اس ہدف کو بھی دیکھ لینا چاہیے جو اس نے اپنے پیش نظر رکھا ہوا ہے۔ ان چیزوں کو اگر انسان سمجھ لے اور دیکھ لے تو پھر وہ شیطان کی دراندازیوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر دے سکتا ہے۔ تو اس پر توجہ دلائی کہ ایک طرف قیامت سر پر کھڑی ہے
اور دوسری طرف لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان میں ایسے احمق پیدا ہو گئے ہیں جو بغیر کسی علم کے خدا کے بارے میں جھگڑتے اور نتیجے کے طور پر ہر سرکش شیطان کے پیرو بن جاتے ہیں، اور نہیں سمجھتے کہ یہ شیطان تو وہ ہے جس کے بارے میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ اس کو جو دوست بنائے گا وہ اس کو گمراہی کی طرف لے جائے گا، اور اس کا نتیجہ جہنم رسید ہونے ہی کی صورت میں نکلے گا۔ ارشاد ہوا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقۃ وغیر مخلقہ لنبین لکم۔ لوگو، اگر تمہیں دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں کچھ شک ہے، سورہ کی ابتدا دوبارہ جی اٹھنے کی منادی سے ہوئی تھی۔ یہ بتایا گیا تھا کہ وہ زلزلہ، وہ بھونچال جو قیامت کے دن برپا ہونے والا ہے، وہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ پھر اس کی تصویر کھینچی تھی، تو یہاں اب استدلال شروع کیا۔ یہ قرآن کا عام طریقہ ہے، ایک مقدمہ ہے، بیان کر دیا، لوگوں کے رویے پر تبصرہ کیا، اور پھر ریزننگ شروع کر دی۔ تو یہاں سے اب استدلال شروع ہوتا ہے۔ لوگو، اگر تمہیں دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں کچھ شک ہے، یہ جو الفاظ ہیں ان کنتم فی ریب من البعث، میں نے اس پر لکھا ہے، یہ اس لیے فرمایا ہے کہ مشرکین عرب، یعنی اس وقت جو قرآن کے مخاطبین ہیں، وہ قیامت کے بارے میں فی الواقع ایک نوعیت کے شک اور تردد میں مبتلا تھے، اس کا صریحاً انکار نہیں کرتے تھے۔ ان کو بھی معلوم تھا کہ پیغمبر بعث بعد الموت کی منادی کرتے رہے ہیں، قیامت کی خبر دیتے رہے ہیں، چنانچہ یہ نہیں ہے کہ وہ صریحاً انکار کرتے تھے، بلکہ اپنے شک اور اپنے تردد کا اظہار کرتے تھے۔ اس وقت بھی اگر دیکھیے تو آپ کو دسیوں ایسے لوگ ملیں گے جو دانشور ہیں، علماء ہیں، اپنی اپنی سطح پر علم کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ ان میں سے کوئی فلسفہ پڑھا رہا ہے، کوئی تاریخ کا معلم ہے، کوئی آپ کو سائنس کے حقائق سے آشنا کرتا ہے، لیکن قیامت جیسی حقیقت کے بارے میں وہ اپنے شک اور تردد کا اظہار کرتے ہیں۔ زیادہ بڑی تعداد انہی لوگوں کی ہوتی ہے۔ وہ انکار نہیں کر رہے ہوتے، لیکن ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ کچھ سمجھ میں آنے کی چیز نہیں ہے، یہ ہماری کائنات ہے، صدیوں سے چلی آ رہی ہے، لوگ پیدا ہو رہے ہیں، لوگ اس میں جیتے ہیں، پھر رخصت ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ایک حقیقت ہے جس کا انکار ممکن نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ خبر کہ ایک دن یہ سب درہم برہم ہو جائے گی، اور اتنی بڑی کائنات، اتنی وسیع کائنات، اتنی غیر معمولی کائنات یہ درہم برہم ہو جائے گی، اور پھر یہ اسی خاکستر سے دوبارہ اٹھا دی جائے گی، یہ انہی ذروں سے دوبارہ بنا دی جائے گی، یہ اسی مادے سے دوبارہ وجود پذیر ہو جائے گی، یہ مادہ بھی اسی طریقے سے اپنے آپ کو ایک نئی صورت دے دے گا۔ یہ چیز ان کی گرفت میں نہیں آتی، چنانچہ وہ اپنے تردد، اپنے شک اور اپنے تذبذب کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کو یہاں لفظ ریب سے تعبیر کیا ہے۔ لوگوں، اگر تمہیں دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں کچھ شک ہے تو اب غور کرو۔ اب غور کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ مختلف چیزوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ جن چیزوں کی طرف وہ توجہ دلاتے ہیں ان میں بعض جگہوں پر اشیاء ہوتی ہیں، بعض جگہوں پر افعال ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں، یعنی یا شے ہے یا اس میں قوت کا ظہور ہو رہا ہے۔ تو جب شے میں قوت کا ظہور ہوتا ہے تو فعل وجود پذیر ہو جاتا ہے۔ وہ فعل کبھی اثر اور تاثیر کی نوعیت کا ہوتا ہے اور کبھی ارادی ہوتا ہے۔ اس طرح کی جتنی چیزیں بھی ہیں ان کے مطالعے ہی کا نام علم ہے۔ علم اور کوئی نادر چیز نہیں ہے۔ انہی چیزوں کو قرآن مجید بنائے استدلال بناتا ہے، انہی چیزوں کو سائنس بنائے استدلال بناتی ہے، انہی کو دنیا کے دوسرے علوم و فنون میں بنائے استدلال بنایا جاتا ہے۔ یعنی وہ چیزیں زیر بحث آئیں گی جو ہمارے تجربے اور مشاہدے میں آتی ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، ان کے اندر اتر کر دیکھیں تو وہاں کیا چیزیں مضمر دکھائی دیتی ہیں، اور پھر ان چیزوں کو دیکھ کر ہمارے شعور کی ساخت
کن چیزوں کو لازم ٹھہراتی ہے. یہی ہے، اس کو ہم علم کی جد و جہد سے تعبیر کر سکتے ہیں. اس میں بعض موقعوں پر بڑے غیر معمولی امکانات سامنے آ جاتے ہیں. جب ہم تجربہ کرتے ہیں یا مشاہدہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس سے یہ نتیجہ بھی نکل سکتا ہے، اس کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، اس کا یہ لازمی تقاضا بھی ہو سکتا ہے. ان چیزوں کو ہم عقلی امکانات سے تعبیر کرتے ہیں. یہی عقلی امکانات ہیں جن کو عام آدمی نظر انداز کر دیتا ہے، لیکن معمل میں بیٹھا ہوا ایک سائنسدان، ایک محقق، ایک فلسفی، وہ انہی امکانات پر غور کر کے نئے سے نئے مفروضے پیش کرتا چلا جاتا ہے. پھر ان کی تحقیق ہوتی ہے، ان میں سے کوئی مفروضہ درست ثابت ہو جاتا ہے تو اس کو ہم واقعے میں ڈال دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ اب ایک حقیقت ثابتہ ہے، اور کچھ پر اپنی تحقیق جاری رکھتے ہیں. تو یہی بنائے استدلال ہے. قرآن مجید بھی انہی سب چیزوں کو استعمال کرتا ہے. یعنی کسی جگہ ہمارے فہم و ادراک کو مہمیز دیتا ہے، اس پر غور کرو، اس پر غور کرو، اور ضروری نہیں کہ وہ نتیجہ نکالے. وہ یہ کہتا ہے کہ جس طرح باقی چیزیں قابل غور ہیں اور اپنے اپنے لحاظ سے قابل غور ہیں، میں بھی تم کو بتاتا ہوں کہ کچھ چیزیں ذات باری کو سمجھنے، اس کائنات کو سمجھنے، علم کے حقائق کو سمجھنے کے لیے بھی بہت قابل غور ہیں. ان پر غور کرو. تو ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اگر تمہیں دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں کچھ شک ہے تو غور کرو. اب کس چیز پر غور کرنے کے لیے کہا؟ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، جو پوری بھی ہوتی ہے اور ادھوری بھی، اس لیے کہ تم پر کچھ حقائق واضح کریں جو تم کو سمجھنے چاہیے. یعنی ہم اس پر قدرت رکھتے تھے کہ تمہیں بناتے اور تم کسی پہاڑ کی کوکھ سے، کسی آسمان کے تارے سے جوک در جوک، قطار اندر قطار کھڑے ہو کر سامنے آ جاتے. لیکن ہم نے تمہیں اس طرح نہیں بنایا. ہم نے تمہیں اس طرح بنایا ہے جس میں ایک تدریج ہے، ایک ترتیب ہے. بنانے کا وہ عمل مختلف مراحل سے گزرتا ہے. یہ کیوں گزارا ہے؟ اس لیے کہ تم اس پر غور کرو، اور غور کر کے اس کے پیچھے ایک صاحب ارادہ، صاحب علم و حکمت، صاحب قدرت خداوند کو پہچان سکو. یہ اس لیے کیا گیا ہے. تو آپ دیکھیے کہ اس کو کیسے بیان کیا ہے. ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے. یہ ظاہر ہے کہ ہر چیز کی پیدائش کی ابتدا ہے. یعنی انسان اس دنیا پر بھی غور کرے تو اس سے کوئی مختلف چیز تصور میں نہیں لا سکتا کہ یہ مادی کائنات ہے. اس میں ظاہر ہے کہ جب ہم اس کو مجرد دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ مٹی کا ڈھیر ہے. اس مٹی کے ڈھیر کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب اس کے ساتھ پانی کا اختلاط ہوتا ہے تو اس میں زندگی کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں. تو ہر چیز اپنی ابتدا میں ایسے ہی وجود میں آئے گی. وہ لوگ جو نظریہ ارتقاء کے زاویے سے کائنات کو دیکھتے ہیں، وہ بھی درمیان کی جتنی نسلوں کو جس طرح چاہیں آگے بڑھائیں، آخر میں جا کر مٹی ہی سے کچھ پیدا کرنا پڑتا ہے. یعنی وہ سنگل انسیسٹر بہرحال آسمان سے نازل نہیں ہوگا. تو پہلی تخلیق مٹی سے. انسان کو بتایا گیا کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے. یہاں اجمال ہے، یعنی اس پہلے مرحلے کی تفصیل نہیں کی، لیکن دوسرے مقامات پر اس کی تفصیل کی ہے. یہ بتایا ہے کہ یہ تنہا مٹی نہیں تھی بلکہ پانی کا آمیزہ بنی. یہ بتایا ہے کہ یہ کیچڑ کی شکل اختیار کر گئی. یہ بتایا ہے کہ یہ تینے لازب یعنی چپچپاتی ہوئی کیچڑ میں ایک زندگی کی نمود تھی. یہ سمجھایا ہے اور بتایا ہے کہ اس سے جو کچھ پیدا ہوا وہ اپنی آخری صورت میں نہیں تھا بلکہ تصفیے کا محتاج تھا. اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو دوسرے مقامات پر بیان کی ہیں. یہاں اس پہلے مرحلے کی تفصیل نہیں کی، بس تمہیں مٹی سے پیدا کیا تھا. یعنی ابتدا میں جب انسان زمین کے پیٹ میں انہی مراحل سے گزر کر پیدا ہوا جن سے وہ اب ماں کے پیٹ میں گزرتا ہے. سورہ سجدہ کی آیت سے اس کی جو تفصیل سمجھ میں آتی ہے وہ کچھ اس طرح کی ہے کہ جو مراحل اس وقت ماں کے پیٹ میں گزرتے ہیں
بالکل وہی مراحل مٹی کے پیٹ میں گزرے اور ایک جیتا جاگتا انسان پیدا ہوا، لیکن وہ انسان کا قالب تھا، وہ اس کا حیوانی وجود تھا۔ وہ پھر بہت سے ارتقاء کے مراحل سے گزر کر تسویے کے ذریعے سے، قرآن نے لفظ تسویہ اختیار کیا ہے ارتقاء کے بجائے، یعنی کسی چیز کو ہموار کرنا، درست کرنا، اس کی خامیوں کو دور کرنا، اس کو ایک متعین جگہ تک لے جانا، اس کو بنا سوار کے تزئین دے کر اس کی آخری شکل میں لے آنا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ جیسے ہم کوئی چیز تخلیق کرتے ہیں تو اس کو بہت سے مراحل سے گزارتے ہیں اور آخر میں کہتے ہیں کہ اب گویا ہم اس کو ہر پہلو سے درست کر کے پیش کرنے کے قابل بنا رہے ہیں، تو یہ تسویہ ہے۔ اس کی تفصیل کی ہے دوسری جگہ پر، یہاں اس طرح بیان کر دیا اس کو۔ پھر فرمایا کہ یہ تو تمہاری آنکھوں سے اوجل مرحلہ ہے، تم نہیں جانتے اس کو، ہم تمہیں بتا رہے ہیں، لیکن پھر ایک دوسری خلقت ہوتی ہے، یعنی پہلی مرتبہ تو ہم نے یہ کیا، لیکن اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ سورہ سجدہ میں اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ جعلنا نسلکم من سلالۃ من ماء مہین، پہلا مرحلہ تمہیں کیچڑ سے پیدا کر دینے کا تھا، زمین کے پیٹ پہ نشو و نما دینے کا تھا، لیکن جب ہم نے ایک مرتبہ تمہیں وجود پذیر کر دیا تو تمہارے اندر یہ صلاحیت رکھ دی کہ تم اب اپنے آپ کو خود پیدا کر سکتے ہو۔ اور یہ خود پیدا کرنے کا عمل کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ وہ ایک نطفے سے، ایک حقیر پانی کے قطرے سے شروع ہوتا ہے، اسی میں ساری زندگی اور ساری حیات اور پوری اسکیم چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کو عام طور پر لفظ نطفے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ فرمایا پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے۔ تو اب یہ ایک ایک مرحلے کو بیان کر دیا ہے، جس کو ظاہر ہے کہ جو لوگ جانوروں کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں تو جانور زندگی کے مختلف مراحل میں رخصت ہوتے رہتے ہیں، ذبح بھی کیے جاتے ہیں، تو بالعموم کچھ دیکھ لی جاتی ہیں چیزیں، چنانچہ لوگوں نے اس کے نام بھی رکھے ہوئے تھے، وہی نام قرآن مجید نے استعمال کیے ہیں۔ پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، یعنی پہلے وہ محض ایک نطفہ ہوتا ہے، پھر جیسے خون کی ایک جونک سی ایک لوتھڑا ہوتا ہے وہ یہ صورت اختیار کر لیتا ہے، پھر ایسے لگتا ہے کہ جیسے گوشت کی بوٹی پڑی ہوئی ہے، یہ پھر ایک تیسرا مرحلہ ہے، اور بعض اوقات یہ پوری ہوتی ہے اور بعض اوقات ادھوری ہوتی ہے، یعنی ماں کے پیٹ ہی میں اسقاط ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، وہ پورا نہیں ہو پاتا۔ یہ دونوں صورتیں رہتی ہیں۔ فرمایا کہ یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ تم پر کچھ حقائق واضح کریں جو تم کو سمجھنے چاہیے۔ میں نے لکھا ہے یہ ان بڑے بڑے تغیرات کا ذکر کیا ہے جن سے اس زمانے کا ایک عام بدو بھی واقف تھا۔ یہ سائنس کا بیان نہیں ہے، بلکہ جو لوگ دیکھتے تھے کہ پیدائش کیسے ہوتی ہے، چونکہ یہ ان کے مشاہدے کی چیز تھی۔ زمین کے پیٹ میں کیا مراحل گزرے وہ ان کے نہ مشاہدے کی چیز تھے، نہ بھی ہمارے مشاہدے کی چیز ہے، اور نہ شاید بن سکتے ہیں۔ لیکن یہ دوسرا معاملہ تو ہر روز ہمارے سامنے ہوتا ہے، اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، بلکہ اس کے ایک ایک پہلو کا آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ جن چیزوں کو پہلے نہیں دیکھ سکتے تھے اب ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ سب ہمارے سامنے ہیں۔ اس وقت اس کو بیان کیا ہے ایک بدو کیا جانتا تھا، اس کے علم میں کیا تھا، وہ کیا الفاظ استعمال کرتا تھا، تو جنین کے مختلف مراحل کے بارے میں وہی الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ہم نے پہلی مرتبہ تمہیں مٹی سے پیدا کیا، لیکن پھر تمہاری نسل پیدا کرنے کی صلاحیت خود تمہارے اندر رکھتی، اور اب تم دیکھتے ہو کہ ہم نطفے سے پیدا کرتے ہیں اور خون کا لوتھڑا بن جاتے ہو اور پھر گوشت کی بوٹی بن جاتے ہو، جو پوری بھی ہوتی ہے اور ادھوری بھی۔ میں نے وضاحت کی ہے، یعنی ضروری نہیں کہ پوری ہو کر بچے کی صورت اختیار کرے، بعض اوقات ادھوری ہی رہ جاتی ہے اور کسی کے بس میں نہیں ہوتا کہ اسے مکمل کر دے، اس میں کیا نقائص پیدا ہو جائیں گے، وہ استقرار پائے گی نہیں پائے گی، یہ سب چیزیں ہیں۔ تو اس کو ایک لفظ میں بیان کر دیا، مخلقۃ و غیر مخلقہ، یعنی جب ایک مرتبہ یہ پروسیس شروع ہو جاتا ہے تو لازم نہیں ہے کہ یہ پورا ہو، یہ پایہ تکمیل کو پہنچے، یہ کبھی کبھی ادھورا ہی ختم بھی کر دیتے ہیں۔ لنبین لکم، یعنی حقائق کو واضح کرنا مقصود ہے، تو یہ بتا دیا کہ یہ طریقہ کیوں اختیار کیا گیا ہے،
یہ پروسیس کس وجہ سے اختیار کیا گیا ہے؟ اس سے ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ بعض حقائق ہیں جو تم پر واضح کیے جائیں، ورنہ ہم یہ قدرت رکھتے تھے کہ اس سب کے بغیر ہی انسان کو بناتے اور اٹھا کھڑا کرتے۔ اس میں جو لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے اصل مقصد کی طرف توجہ دلائی ہے کہ یہ کوئی سائنسی مطالعہ نہیں ہے، بلکہ ان حقائق سے یہ مقصود ہے کہ تمہیں کچھ نتائج تک پہنچانا ہے تاکہ تم ان کو سمجھو۔ اس کی ہم وضاحت کریں گے اگلی نشست میں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر